گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام، اس بہار شریعت پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، شریعت اسلامیہ میں انسانوں کو کچھ چیزوں کا کرنے کا حکم دیا ہے اور کچھ چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ مسلمان کا ایمانی تقاضا یہی ہے کہ وہ ان باتوں پر عمل کرے اور احکام الہیہ اور جو شریعت اسلام کے احکام ہیں اس پر پابندی کیا کرے، اور جن سے منع کیا گیا ہے ان سے رک جائے، اور جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کو کرتا رہے۔ آج جس ٹاپک کو میں نے چنا ہے وہ ہے بالوں میں کالا خضاب لگانا، یعنی کالا کلر لگانا۔ کیا کالا کلر لگانا اسلام میں جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو کن صورتوں میں جائز ہے؟ اگر ناجائز ہے اور حرام ہے تو کیوں نہ حرام ہے؟ اس پر چند احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، کیونکہ اکثر اور بیشتر جو ہے سوال ہو رہا تھا کہ کون سا کلر لگانا درست ہے اور کون سا کلر لگانا درست نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، مسلم اور ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزر رہے تھے، یا آپ کی خدمت میں حاضر تھے، تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کی اس سفیدی کو دیکھ کر فرمایا تھا، چونکہ آپ کے داڑھی کے بال بھی سفید تھے اور آپ کے سر کے بال بھی سفید تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اس سفیدی کو کسی چیز سے بدل دو اور سیاہ کلر سے بچو، یعنی سیاہ رنگ سے بچو۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، ابو داؤد، نسائی اور مسند احمد کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ آخر زمانے میں کچھ لوگ سیاہ خضاب کریں گے جیسے کبوتروں کے پوٹے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کالا کلر استعمال کرتے ہیں، کالا خضاب لگاتے ہیں، ان کے لیے سخت وعید آئی کہ وہ میدان محشر میں یعنی حشر کے میدان میں وہ لوگ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ پائیں گے۔ اسی ضمن میں ایک اور حدیث مبارکہ ہے طبرانی کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جو سیاہ خضاب کرے گا یعنی جو کالا کلر لگائے گا، اللہ تبارک و تعالی روز قیامت اس کا منہ کالا کرے گا۔ معزز سامعین، اگر میں سناتا چلوں تو 10 احادیث مبارکہ آپ کے سامنے موجود ہوں گے کہ جن میں کالے کلر سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور کالے کلر کے علاوہ جیسے مہندی ہے یا قتم ہے، ایسے رنگوں کو لگانے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے۔ یعنی کالے کلر سے بچنے پر حضور نے ترغیب دی، اور وہیں پر دوسرے کلر لگانے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بھی عطا فرمائی ہے۔ جیسے کہ ابو داؤد کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے سے ایک صاحب مہندی کا خضاب لگائے ہوئے گزرے، یعنی ایک شخص جو ہے سرکار کے سامنے سے ایسے گزرے کہ انہوں نے مہندی کا کلر لگایا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہی خوب خضاب ہے، یعنی کیا ہی خوب کلر ہے۔ پھر دوسرے گزرے، یعنی اور ایک ان کے گزرنے کے بعد کوئی دوسرے صاحب وہاں سے گزرے، انہوں نے مہندی اور قتم ملا کر خضاب لگایا تھا۔ قتم ایک طریقے کی گھاس ہوا کرتی تھی جس کو مہندی کے اندر مکس کر کے لگایا کرتے تھے، چونکہ قتم وہ بھی ایک کلر ہے، لیکن قتم اور مہندی کو جو ملا کر لگاتے ہیں تو ایک براؤن کلر جیسا اس میں معلوم ہوتا ہے۔ تو مہندی اور قتم یہ دونوں ملا کر یہ دوسرے صاحب لگائے ہوئے تھے، تو وہ جب گزرے حضور کے سامنے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس سے بہتر ہے، یعنی اس مہندی کے خضاب سے یہ خضاب اور بہتر ہے۔ پھر تیسرے صاحب وہاں سے گزرے، انہوں نے زرد رنگ کا خضاب کیا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان سب سے بہتر ہے، یعنی زرد رنگ کا خضاب یہ سب سے بہتر ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ سوچیں کہ کالا خضاب کیوں لگایا جائے، کیا اس لیے لگایا جائے کہ یہ دلیل اس سے نکالی جائے کہ میں ابھی جوان ہوں،
یعنی میں ابھی بوڑھا نہیں ہوا ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بزرگی کو پسند فرماتا ہے، اور جس چیز سے ہمیں رکنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہر چیز ہم کثرت سے کرتے ہیں، اور جس چیز کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس سے ہم بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ کچھ وعیدیں اور کچھ باتیں تھی جو آپ کے سامنے میں نے رکھی۔ آپ دیکھیں کہ کالا خضاب، کالا کلر جو لگاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مکس ہو، آج کل کچھ کریمز بھی آ رہے ہیں اور کچھ پاؤڈر وغیرہ بھی مل رہا ہے، لیکن چاہے وہ کسی بھی ملے یا کسی بھی باکس میں ہو یا کسی بھی پاکٹ میں ہو، چاہے وہ کہیں پر بھی رکھ کر بیچا جا رہا ہو، یہ چاہے کتنا بھی وہ امپورٹنٹ کیوں نہ ہو، جب حدیث مبارکہ میں منع فرما دیا کالا کلر لگانے سے، تو اب ہمیں ہیلے اور بہانے تلاش نہیں کرنے چاہیے، بلکہ ہمیں اس سے رک جانا ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اتنا فرمان، کھلا فرمان ہمارے سامنے موجود ہے کہ وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا جو کالا خضاب یعنی کالا کلر لگاتا ہو، تو مسلمان وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل کرے۔ تو آپ کو یہ بات، امید کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کالا کلر چاہے وہ کیسا بھی کیوں نہ ہو، اسے استعمال کرنا حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ ایک وجہ سے، ایک جگہ پر وہ صرف جائز ہے، وہ صرف جہاد کے موقع پر، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچتے رہیں۔ امید کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔